السلام علیکم۔ الحمد للہ، سبحان اللہ، الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين، سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسيد والمصطفى الأمجد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين، وأولياء ملته الكاملين المكملين المكملين، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وإلهكم إله واحد، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، درشی پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ مدرسہ جامعہ اویسیہ فریدیہ فیض القرآن عزیز محترم استاذ الحفاظ حضرت مولانا قاری القراء قاری فیض رسول صاحب فریدی منصوری اور آگے توکلی، اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی تتبع میں سالکین کو اور زیادہ بہتر طریقے سے سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج کا عنوان یہ نذرانہ وصول کر لیں جناب، اب آپ بیٹھ کر میری بات کو سن لیں، بڑی مہربانی، اب آپ بیٹھے رہیں گے کیونکہ وقت اتنا سا ہوتا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ تسلی کے ساتھ بیٹھیں، میں اپنی بات پیش کر سکوں اور آپ اس کو سن سکیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے اپنی توحید پر خود گواہی عطا فرمائی کہ میں یکتا ہوں،
فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے، اور اسی پر ہمارا یقین ہے، چونکہ جب تک اللہ کی ذات کو یکتا نہ مانا جائے کوئی مسلمان ہو سکتا نہیں۔ اس لیے یہ بات بالیقین ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی ذات کو یکتا مانتے ہیں۔ توحید کا مطلب کہ جیسی ذات اللہ کی ہے ایسی ذات کسی اور کی نہیں، جیسی صفتیں اللہ کی ہیں ایسی صفتیں کسی اور کی نہیں۔ اللہ قدیم ہے، ہم حادث ہیں۔ اللہ معطی ہے، ہم اس کے دروازے کے مانگنے والے سائل ہیں۔ وہ جھولیاں بھرتا ہے، ہم جھولیوں کو پھیلاتے ہیں۔ وہ رب العالمین ہے، یہ اس کا بندہ ہے۔ لہذا کوئی شخص جو بندہ مومن ہے، نہ تو وہ رب کی ذات جیسی کوئی ذات مانتا ہے، نہ رب کی صفات جیسی کہیں پر صفتیں مانتا ہے۔ بعض اوقات پریشانی یہ ہو جاتی ہے کہ جب کہا جاتا ہے داتا صاحب تو کہا جاتا ہے داتا تو اللہ کی ذات ہے۔ جب کہا جاتا ہے گنج بخش فیض عالم تو کہا جاتا ہے گنج بخش تو اللہ کی ذات ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ عطا فرمانے والے ہیں، جواب ملتا ہے عطا کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ آج یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے، کیا اس کے حکم سے کوئی دوسرا بھی عطا کر سکتا ہے؟ تکبیر، رسالت، محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا 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 فرید۔ قرآن مقدس میں بہت سی صفتیں ایسی ہیں کہ قرآن مقدس میں ہی رب ذوالجلال پر اس صفت کو بولا جا رہا ہے، اور اسی صفت کو آمینہ کے لال کی ذات پر بھی بولا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر صفتوں کے اجتماع سے شرک لازم آتا تو رب ذوالجلال ایسی صفتیں جو اپنی ذات کے ساتھ بیان کی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ پھر کیوں لگاتا؟ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ رب کی صفتیں اگر کسی اور کے اندر مانی جائیں، مگر اس اعتبار سے کہ رب ذوالجلال کی ذات رحمان ہے، بندہ مومن بھی رحمان ہے، مگر اسے رحمان کسی نے بنایا نہیں ہے، اس بندے کو رب نے رحمان بنا دیا ہے۔ یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، اللہ فرماتا ہے میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، اور ادھر بندے کے لیے فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا اور بصیر بھی بنایا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میں رؤوف بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں۔
اور ادھر زلف مصطفیٰ کو دیکھ کے فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ میرا مصطفیٰ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، مدد کرنے والے ہم ہیں، مدد ہم کرتے ہیں. ادھر فرماتا ہے اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ادھر فرماتا ہے کہ مدد ہم کرتے ہیں، اور ادھر اپنے نبیوں سے رسولوں سے فرماتا ہے جب آمینہ کا لال آئے، عبداللہ کا رائے دلارا آئے، واجب یوحا کے لبوں والا آئے، تو تم نے اس کی مدد کرنا ہے. عجیب بات ہے، ذرا غور کرنا. ادھر اللہ فرماتا ہے کہ میں رؤوف ہوں، فرماتا ہے میرا نبی بھی رؤوف ہے. فرماتا ہے میں رحیم ہوں، میرا نبی بھی رحیم ہے. فرماتا ہے کہ میں شہید ہوں، ان اللہ علی کل شیء شہید، شہید ہوں. اور ادھر فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ میرا رسول بھی شہید ہے. اب ذرا توجہ رہے. اللہ جل جلالہ جو شرک کو توڑنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے، شرک سے دور رکھنے کا اعلان کرنے والا ہے. عجیب بات یہ ہے، فرماتا ہے کہ میں رؤوف ہوں، میرا نبی بھی رؤوف ہے. میں رحیم ہوں، میرا نبی بھی رحیم ہے. میں اے انسانوں یاد رکھنا کہ میں علم والا ہوں، اور فرماتا ہے کہ میرا نبی بھی علم والا ہے. علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے تجھے وہ کچھ سکھا دیا، تعلیم دے دی جو تو پہلے نہیں جانتا تھا. اللہ استاد ہے. اور ادھر فرماتا ہے یعلم الکتاب والحکمہ، میرا نبی بھی استاد ہے. یارو ساری صفتیں، اب ذرا غور کرنا، اور میں بڑے پیار سے کہتا ہوں ہر مسلک کا بندہ یہ خطبہ میرا پیار سے سنے، محبت سے سنے. اللہ رؤوف، آمینہ کا لال بھی رؤوف. اللہ رحیم، آمینہ کا لال بھی رحیم. اللہ مددگار، اللہ کے نبی بھی مددگار. اللہ دینے والا، ام السائل فلا تنہر، اور آمینہ کا لال بھی دینے والا. اللہ بھی شہید ہے، آمینہ کا لال بھی شہید ہے. فرق یہ ہے اللہ کو شہید کسی نے بنایا نہیں ہے، مگر رب ذوالجلال نے آمینہ کے لال کو شہید بنایا ہے. اللہ کو رؤوف اور رحیم کسی نے بنایا نہیں، مگر رب لم یزل نے مصطفیٰ کو رؤوف اور رحیم بنایا ہے. اس لیے یہ صفتیں اگر ایک جیسی آ جائیں تو اس سے شرک لازم نہیں آتا. آج جو ہم کہتے ہیں داتا گنج بخش، فیضان کے خزانے عطا کرنے والا، ادھر تو وہ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا اللہ مجھے عطا فرما رہا ہے، میں خزانوں کو تقسیم کر رہا ہوں. پتہ یہ چلا غیر اللہ اگر اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ ایک کام کرتا ہے تو وہ شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کی عطا، اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ رب ذوالجلال جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اب ذرا تھوڑا سا آگے اور بڑھے. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ
جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے قریب آ جاتا ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. میرا بندہ جب فرضوں کی ادائی کرتا ہے تو میرے قریب آ جاتا ہے. ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. اور جب میرا بندہ فرضوں کے ساتھ نفلوں کو ادا کرتا ہے تو میرے اور بھی قریب آ جاتا ہے. حتی احبہ، اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں رب ہو کر بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں. اگلی بات جو ہمارے عنوان کے ساتھ اللہ فرماتا ہے جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ السَّمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں میں بندے کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنا کرتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ. میں بندے کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھا کرتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑا کرتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. پھر میرا بندہ میری جلالت کا نور اس کے قدموں میں چلا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلا کرتا ہے. اذا سألنی لأعطینہ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِی لَأُعِیذَنَّہ. جب میرا بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے یہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے میں اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں. خواجہ کتب فرید بابا جی. اللہ جس سے پیار نہ کرے اس کے کان بھی کام اتنا کریں اور جس سے رب پیار کرے اس کے کان بھی کام اتنا ہی کریں تو رب کے پیار کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ رب کے پیار کرنے کا فائدہ اس وقت نکل آتا ہے کہ جس وقت جب رب جس سے پیار نہیں کرتا اس کے کانوں کی سماعت مخصوص ہوا کرتی ہے محدود ہوا کرتی ہے اور رب جس سے پیار کرتا ہے اس کی سماعت بھی لامحدود ہو جایا کرتی ہے. اب ذرا غور کریں بالکل اسی طرح جس سے رب پیار نہیں کرتا اس کی نگاہ یہاں سے اٹھی وہاں تک چلی گئی مگر جب رب پیار کرتا ہے تو نگاہیں بھی عرش مولا تک پہنچ جایا کرتی ہیں. جس سے رب پیار نہیں کرتا اس کا ہاتھ چند فٹ کے فاصلے پر جاتا ہے مگر رب جس سے پیار کرتا ہے وہ ہاتھ بڑھا کر جنت الفردوس تک بھی لے جاتا ہے. اور جس سے رب پیار نہیں کرتا وہ اس کا قدم ایک اٹھتا ہے بس دوسرا اٹھتا ہے چلتا ہے مگر اللہ کے بندے جن سے رب پیار کرتا ہے ایک قدم اٹھاتے آگے پھر وہی پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے. پوچھا جاتا ہے حضور آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس پوری روئے زمین رب کے بندوں کے لیے 2 قدم ہے مگر مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ میں تو ایک قدم اٹھاتا ہوں تو پوری زمین ختم ہو جاتی ہے. ذرا غور کرنا اب سماعت بدل گئی کہ رب پیار کر رہا ہے. نظر بدل گئی مولا پیار کر رہا ہے. دسترس بدل گئی اللہ پیار کر رہا ہے. قدموں کی چال بدل گئی اللہ پیار کر رہا ہے. اور جس سے رب پیار کرتا ہے ذرا غور کرنا اللہ جل جلالہ جس سے پیار کرتا ہے زمین کی طرف وہ شخص نگاہوں کو جھکائے تو مدینے والا آمنہ کا لال فرماتا ہے وَكَانَا يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَنزِعُ عَنِ الْبَوْلِ وَالْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.
رب پیار فرمانے والا ہے، آمنہ کا لال محبوب ہے، اپنی نگاہوں کو جھکاتے ہیں، زمین کی گہرائیوں تک لیتے ہیں، نگاہوں کو اٹھایا اور میں انی رأیت الجنت، کھڑا تو میں مدینہ منورہ میں تھا مگر خدا کی قسم ہے تو جنت الفردوس کے جلووں کو دیکھ رہا تھا۔ نظر اتنی تیز ہو جاتی ہے، نظر اتنی تیز ہو جاتی ہے، سارے میں دے جاؤ یہ پھر وقت ذرا بس ہو گیا وقت کم ہے ذرا کر لیں۔ اب یہاں اب آپ آرام سے یہ بیٹھے رہیں اور اٹھنے تو میری آپ کی جان ہو جائے یار، عنوان ہے پھر یہ نا ربط ذرا تھوڑا سا ٹوٹ جاتا ہے، پھر مجھے دوبارہ بنانا پڑتا ہے، اس لیے پیسے آنے کنوں چنگے نہیں لگے، لیکن یہ اصل میں یہ ہے کہ پھر ردم راستے میں وہ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، معاف کرنا یار، غور کرنا، سماعت لامحدود ہو گئی۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون، جو کچھ تم نہیں سن سکتے ہو میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں۔ شرک نہیں ہے، اور فرمایا ما من رجل يسلم علی الا ود اللہ علی روحی حتی ارد سلامہ۔ دنیا کائنات کا کوئی شخص جب مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میرا مولا میری روح کے اندر تحریک پیدا کر دیتا ہے، روح کے اندر تحریک پیدا کرتا ہے، جب وہ سلام پیش کرتا ہے سرکار فرماتے ہیں میں بذات خود سن کر اس کے سلام کا جواب دیا کرتا ہوں۔ کوئی رہنے والا ہو جاپان کا، ہندوستان کا، ایریٹریا کا، قبرص کا، یوگنڈا کا، فلپائن کا، کوئی رہنے والا ہو امریکہ کا، کوئی رہنے والا ہو سعودی عرب کا، کوئی رہنے والا ہو چاند کا، مریخ کا، تاروت کا، زحل کا، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اور جب وہ وہاں سے سلام محبت پیش کرتا ہے، آمنہ کے لال کی سماعت اتنی تیز ہے اپنے غلام کے سلام کو سن کر اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنے کام کریں، شرک لازم نہیں آتا، دینے والا مولا ہے، دینے والا مولا ہے۔ ذرا غور کرو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا خطبہ عطا فرما رہے ہیں، مشہور زمانہ روایت، آپ فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، حضرت ساریہ تو گئے ہوئے تھے ایران کے اندر نہامت مقام پر، واپس آئے، پوچھا کوئی عجیب سی بات سنائیں، فرماتے ایک مرتبہ ہم دشمنوں کے نرغے میں آنے والے تھے کہ ادھر سے میرے کانوں میں جمعے کا دن تھا، دشمنان اسلام کے نرغے میں آنے والے تھے کہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ عمر فاروق فرما رہے ہیں خیال کرنا کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا۔ کہاں مدینہ منورہ، کہاں سب زمین ایران ہے، مقام نہامت ہے، اور جس سے پتا چلا کہ اتنی دور کی باتوں کو غلامان مصطفیٰ سن لیتے ہیں۔ شرک لازم نہیں آتا، یہ شرک نہیں ہے۔ کہاں سے بیٹھے ہیں، کہاں مدینہ منورہ، کہاں پر ایران کا علاقہ۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، حضور آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ قرآن مقدس فرماتا ہے کہ ایک چونٹی 3 میل کے فاصلے پر یا 10 میل کے فاصلے پر وہ تقریر کر رہی تھی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، چونٹیوں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ،
کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے میں تمہیں اپنے پاؤں تلے پر زون ڈالے. فاصلہ 3 میل کا یا فاصلہ 10 میل کا. مگر لطف کی بات یہ ہے کہ وہ 3 یا 10 میل کے فاصلے پر ایک چونٹی تقریر کرتی ہے اللہ کے نبی سلیمان اسے سماعت فرما رہے ہیں. اچھا یہاں یہ بات تو سمجھ آئی کہ سماعت بڑھ گئی, سلیمان علیہ السلام نے سن لیا. میں پوچھتا ہوں کہ جو چونٹی تھی اس نے کوئی اشراق پڑھی, اس نے کوئی چاش کی نماز پڑھی, اس نے کوئی تہجد پڑھی, اس نے فرائض نوافل ادا کیے, اس نے صدقات و خیرات دیے؟ اسے کیسے پتا چل گیا کہ لشکر سلیمان آ رہا ہے؟ پتا یہ چلا کہ رب ذوالجلال جب کرم کرتا ہے تو چھوٹی سی چونٹیوں کو بھی پتا چل جاتا ہے. جب رب کرم کرے چونٹیوں کا پتا چل جاتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی کیڑیاں انہیں پتا چل جاتا ہے. اور جو تہجد گزار ہو, وہ نفل پڑھنے والا ہو, رب کو جلوت اور خلوت میں منانے والا ہو, مولا میری قوت گویائی تیرے نام پر ہے, قوت لامسہ تیرے نام پر ہے, قوت ذائقہ تیرے نام پر ہے, قوت شامہ تیرے نام پر ہے. میرے اللہ میرا وجدان تیرے نام پر ہے, میرا ادراک تیرے نام پر ہے, میرا تعقل تیرے نام پر ہے, احساس تیرے نام پر ہے. مولا میری قوت مشترکہ وہ تیرے نام پر ہے, حصے خیال تیرے نام پر ہے, حصے وہم تیرے نام پر ہے, حصے حادثہ تیرے نام پر ہے, حصے متصرفہ تیرے نام پر ہے. رب پیار سے فرماتا ہے جب سارا کچھ تیرا میرے نام پہ ہے تو یاد رکھ کہ میری ساری کی ساری جنت تیرے نام پہ ہے. یارو اللہ جب پیار کرتا ہے, اللہ پیار کرتا ہے تو پھر بندے کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. جب رب پیار کرتا ہے, اور کہیں جب رب پیار کرتا ہے تو معیار بدل جاتا ہے, انداز بدل جاتا ہے, گویائی کے طریقے بدل جایا کرتے ہیں, انداز تکلم بدل جایا کرتا ہے, کیونکہ رب پیار کر رہا ہے. اللہ جل جلالہ پیار کرتا ہے تو مدینہ منورہ میں ایک اعلان ہوتا ہے لوگوں کی نظر بڑھتی ہے. آمینہ کے لال فرماتے ہیں آنے والی کل جھنڈا ایسی شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا, آنے والے زمانے کی خبر دی جا رہی ہے. آنے والی کل جھنڈا ایسی شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا, وہ لے کر بڑھتا جائے گا, کامیابی کی سیڑھیوں پہ چڑھتا چلا جائے گا. ہر آنکھ نگاہ مصطفیٰ پر جمی ہوئی ہے, مگر میرا مصطفیٰ تو پیارے علی کو تلاش کر رہا ہے. این علی بن ابی طالب, بتاؤ میرا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ حضور فی عینیہ وجہ, آنکھوں میں آشوق ہے. فرمایا لے کر آؤ, لے کر آؤ. فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبریت کأن لم تکن بہ وجہ. آمینہ کے لال نے اپنا تھوک مبارک لگایا. جب رب دیتا ہے, جب رب کرم کرتا ہے تو تھوک مبارک علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا. ایک لمحے سے پہلے رب ذوالجلال نے نگاہوں کو ٹھیک کر دیا تھا. اللہ دے تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ دینے والا رب ہو, لینے والا اس کا مصطفیٰ ہو, جو گزرے ہوئے زمانے کی بھی خبر دیتا ہے اور آنے والی باتوں کو بھی بتا دیا کرتا ہے. یہ شرک نہیں ہے, اس لیے کہ دینے والا اللہ ہے. دینے والا, دینے والا, دینے والا شرک نہیں ہے.
یار ذرا غور کرو، یہ تو کل کی بات ہے. جب رب سے پیار ہوتا ہے، رب کا پیار ادھر ہوتا ہے، تو پھر حضور فرماتے ہیں لوگوں خیال کرنا قیامت کے قریب، قیامت کے قریب لوگ دجال کے مقابلہ میں ہوں گے. اہل اسلام جہاد کر رہے ہوں گے. کوئی آ کر کہے گا تم ادھر جہاد کر رہے ہو، تمہارے علاقے میں دجال آ گیا. 10 بندے کو سوار کیا جائے گا، 10 بندوں کو تیار کیا جائے گا، 10 گھوڑوں کو تیار کیا جائے گا کہ جاؤ جا کر دجال کا مقابلہ کرو. اگلا ذرا جملہ سننا جب رب دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم. قیامت آئے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سالوں کے بعد پتہ نہیں کب آنی ہے، مگر آمنہ کا لال فرماتا ہے خدا کی قسم، خدا کی قسم، جو لوگ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے میں ان کے ناموں کو پہچانتا ہوں. صرف ان کی بات نہیں ہے، پر میں ان کے باپوں کے نام کو بھی پہچانتا ہوں. اور صرف یہاں تک نہیں ہے، جن گھوڑوں پر سوار ہو کر لڑائی کرنے کے لیے جائیں گے خدا کی قسم میں گھوڑوں کے رنگوں کو بھی پہچانتا ہوں. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا نبی یا سیدی مرشدی فیضان مدینہ، فیضان مدینہ، فیضان مدینہ. اچانک ایک دن آواز پیدا ہوئی. میرے آقا نے فرمایا اتدرون ما ھذا، جانتے ہو آواز کیسی ہے؟ اسی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا ھذا حجر رمی به منذ 70 خریفا فهو یهوی فی النار الآن حتی انتہا الی قارئها حتی سمعت صوتها. حضور نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اوپر والی سطح سے ایک پتھر پھینکا گیا. 70 سال تک وہ سفر کرتا رہا. 70 سال کے بعد آج وہ جہنم کی نچلی سطح پہ جا کر گرا. جو آواز وہاں پیدا ہوئی ہے میں مصطفیٰ کے کانوں نے اسے سن لیا ہے. جب رب عطا کرتا ہے تو سماعت تیز ہو جاتی ہے، سماعت تیز ہو جاتی ہے. یارو اب کوئی شخص کہے کہ جہنم کتنے فاصلے پر ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں میلوں کے فاصلے سے بھی آگے، تو توجہ کرو کہ اگر آمینہ کا لال، عبداللہ کا راج دلارا، وحج جوہا کے لبا والا، ماں زاغ البصر کے کاجل والا، وماں رمیدہ کی پھینک والا، وہ شخص جب چلتا ہے ہوائیں رکھ جایا کرتی ہے، درمیان سامنے آ جایا کرتے ہیں. وہ آمینہ کا لال، وہ آمینہ کا لال، وہ جس کا پسینہ آئے تو پسینے سے خوشبوئیں آیا کرتی ہے. جو نگاہوں کو اٹھاتا ہے تو آسمانوں کی بلندیوں سے بھی اس کی نگاہ آگے گزر جاتی ہے. اور جو آمینہ کا لال ہے وہ قیامت کے دن وہ کب ہے وہ جہنم کے اندر 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا گیا. 70 سال کے بعد وہ جا کر وہاں گرا، وہ جا کر وہاں گرا اور وہاں آواز پیدا ہوئی جو مصطفیٰ، جو آمینہ کا لال، جو کائنات کا دلہا اور جو وحج جوہا کے لبوں والا، میرے حسنین کریمین کا نانا، اور جو اتنی دور کی آواز سن لیتا ہے وہ مدینہ منورہ سے یہاں تک کی آواز کو بھی سن لیتا ہے. یہ تو نہ ہو کہ وہاں کی آواز سنے اور یہاں کی نہ سنے. اللہ کی عطا ہے، یہ شرک نہیں ہے. کہنا ہی چاہتا ہوں یہ شرک نہیں ہے. دیکھیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ وکل علی قبری ملکا، اللہ جل جلالہ نے میری قبر پر ابھی سے ایک فرشتے کی ڈیوٹی ذمہ داری لگا دی ہے. جب کوئی شخص
مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ فرشتہ جو میری قبر پر موجود ہوتا ہے وہ کہتا ہے حضور ان فلان ابن فلان صلی علیہ وسلم. یہ تو سرکار کی بات ہے نا، سرکار کے نوکروں کی بات سنو، سرکار کے دربان کی بات سنو. وہ جو دربان ہے، دربان مصطفیٰ ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور بندے کا نام یہ ہے، اس کے باپ دادے کا نام یہ ہے، رہنے والا بر اعظم فلاں کا ہے. حضور یہ نوکر آپ کو سلام محبت پیش کر رہا ہے. اور جن کے غلاموں کا یہ حال ہے ان مالکوں کا کیا حال ہوگا؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. وہ اتنا بڑا مقام ہے. اور یہ تو ایک سماعت ہے، ایک سماعت ہے جس سے پتہ یہ چلا کہ سماعت بڑھ جاتی ہے، اور جب بڑی ہوئی سماعت دور دراز کی چیزوں کو سنتی ہے تو یہ نہ کہا جائے کہ کوئی شرک ہے، ایسا نہ کہا جائے. دیکھیں ایک آدمی دوربین لگا کر، چلو اسٹیتھوسکوپ لگا کر ذرا غور کرنا، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پیر صاحب آپ کے چھاتی ٹھیک ہے، رکی ہوئی نہیں ہے. مجھے کہتا ہے جی رکی ہوئی ہے نہیں ہے. یہ بھائی فیصل صاحب کہتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں تو آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تجھے آواز نہیں آ رہی، میں نے آلہ لگایا ہوا ہے، میں نے آلہ لگایا ہوا ہے، اس آلے کی وجہ سے میں اندر کی خفیہ آواز کو بھی محسوس کر رہا ہوں. میں نے آلہ لگایا ہوا ہے، اس آلے کی وجہ سے جو آواز نہیں سنی جاتی وہ سن رہا ہوں. پریشان نہ ہو جانا. ہم یہ نہیں کہتے تو ڈاکٹر صاحب بڑا پکا مشرک ہے، جو آواز ہم نہیں سنتے تو کیسے سن سکتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں پر ایک فیتا سا لگا ہوا ہے، وہ آواز کو بڑھا دیتا ہے. اگر ایک آلے کا استعمال کر کے ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر اگر وہ اندر کی حرکت کو محسوس کر لیتا ہے، شرک نہیں ہے، تو پھر یاد رکھنا یہ تو اسباب کو حرکت میں لایا ہے. اور اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو اس کا رابطہ ہی مسبب الاسباب سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے سماعتیں بڑھ جاتی ہیں. پریشان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور نگاہ، اللہ فرماتا ہے کہ جب میں بندے سے پیار کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھ، اس کی بصارت بن جاتا ہوں. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ. جب بصارت بنتا ہے تو پھر اس کا معاملہ بدل جاتا ہے. جب رب اس کی بصارت بن گیا، آنکھوں میں شرم آ جاتی ہے، حیا آ جاتا ہے. وہ انسان پھر وہاں تک کو تک لیتا ہے جہاں تک عام آدمی تک نہیں سکتا، جو کہ اللہ جل جلالہ اس کی بصارت بن گیا ہے. اب یہ بصارت تو بنا، اب یہ بندہ کہاں تک کام کرتا ہے؟ اب غور کریں، اس کا کام کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے عرض کی رب ارینی، اللہ اپنا آپ دکھا تو صحیح. اللہ ہم تو نہیں دیکھ سکتا، یہ پروگرام کسی اور کا ہے، تو نہیں دیکھ سکتا. اللہ ایسا فرما کے پھر تجلی دکھا دے. فرمایا کہ میں ایک تجلی ڈالوں گا پہاڑ پر میں تجلی ڈالوں گا. تم صرف اس پہاڑ کو تک لینا، تجلی نہیں، وہ پہاڑ کو تک لینا. اللہ نے تجلی ڈالی پہاڑ پر. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، خرّ موسیٰ صاعقا، بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے، اب ذرا غور کریں اگلی بات، رب کو نہیں دیکھا، رب کی تجلی کو نہیں دیکھا. اللہ کی تجلی جو پہاڑ پر پڑی، اس پہاڑ کو دیکھا، دم بخود ہو کر گر گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کانا یبصر النملۃ، کانا یبصر النملۃ علی الصفا.
من عشرت امیال، 10 میل کا فاصلہ ہوتا، رات کی تاریکی ہوتی، کالے رنگ کی چونٹی ہوتی جو کالے رنگ کے پتھر پر چل رہی ہوتی تھی، فاصلہ 10 میل کا ہوتا۔ جس نے رب کو نہیں دیکھا، رب کی تجلی کو نہیں دیکھا، تجلی پہاڑ پہ پڑی، صرف پہاڑ کو دیکھا، تو رب نے نظر اتنی تیز کر دی کہ رات ہوتی، رات کی تاریکی ہوتی، فاصلہ 10 میل کا ہوتا، کالے رنگ کی چونٹی ہوتی، کالے رنگ کے پتھر پر چل رہی ہوتی، اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ اسے تک لیا کرتے تھے۔ جس نے رب کو نہیں دیکھا، جب تجلی دیکھی پڑی پہاڑ پر، پہاڑ کو دیکھا، اس کی نظر اتنا کام کرتی ہے۔ تو دیکھو آمینہ کا لال، جب پوچھا جاتا ہے حضور رب کو دیکھا، آدم سے پوچھا رب کو دیکھا؟ جی رب کو دیکھا نہیں، جبریل نے بتایا۔ یحییٰ رب کو دیکھا؟ جی رب کو دیکھا نہیں، جبریل نے بتایا۔ پیارے عیسیٰ رب کو دیکھا؟ جی رب کو دیکھا نہیں، جبریل نے بتایا۔ حسن جمال مال یوسف رب کو دیکھا؟ جی دیکھا نہیں، جبریل نے بتایا۔ پیارے یعقوب رب کو دیکھا؟ نہیں دیکھا نہیں ہے، جبریل نے بتایا۔ اور ذرا مدینہ شریف چلتے ہیں، مدینے والے سے پوچھا حضور رب کو دیکھا؟ جبریل کو ہٹایا، اسرائیل کو ہٹایا، اسرافیل کو ہٹایا، میکائیل کو ہٹایا، فرمایا انی رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ۔ فرمایا کہ وہ اور تھے جو کہہ رہے تھے کہ میں نے رب کو دیکھا نہیں ہے، جبریل نے بتایا۔ آمینہ کے لال نے فرمایا یاد رکھنا کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اعلان مدینہ جاری ہے، اعلان مدینہ جاری ہے، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، اللہ محمد یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا 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 فرید۔ یہ حق فرید کہنے والوں یہ یاد رکھنا کہ یہ عمل ضائع نہیں جائے گا۔ جب قیامت کا پہلے میں یہ تھوڑی سی بات کروں، جب قیامت کا دن ہوگا، بندہ کھڑا ہوگا، اچھا بندہ تھا دنیا میں، نبیوں کو یاد کرنے والا، ولیوں کو یاد کرنے والا، غوثوں کو، قطبوں کو، ابدالوں کو یاد کرنے والا، قیامت کا دن آئے گا، بندہ آنکھ کھولے گا، اف یہ تو غوث اعظم کھڑے ہو گئے، اوہ یہ تو داتا گنج بخش علی حجویری کھڑے ہو گئے، اوہ یہ تو خواجہ معین الدین چشتی، اوہ یہ تو پاک پٹن والے بابا آ گئے، سبحان اللہ، مولا یہ کیسے آ گئے، میں نے تو زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے المرء مع من احب الیہ، جب قیامت کا دن آئے گا جو بندہ جس سے جتنا پیار کرتا ہوگا رب ذوالجلال اس بندے کو اس کے اتنا ہی قریب کر دے گا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ہمیں ولیوں سے پیار ہے، ہمیں غوثوں سے پیار ہے، ہمیں ابدالوں سے پیار ہے، ہمیں تبع تابعین سے پیار ہے، ہمیں تابعین سے پیار ہے، ہمیں اور نبیوں سے پیار ہے، رسولوں سے پیار ہے، اور ہمیں رسولوں کے امام سے پیار ہے۔ تو یقین جانیے جہاں کہیں قیامت کے دن آمنہ کے لال ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ وہیں پر ہم بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر ان کا کرتے ہیں، صبح شام ذکر ان کا کرتے ہیں، اور یہ سودا بڑا سستا ہے، سودا بڑا سستا ہے، سودا سستا ہے، سودا بڑا سستا ہے۔ تو یارو جو بندہ دیکھے اس کو یاد کرنے کا کمال، جب بندہ قبر میں جاتا ہے 2 نمبریہ بندے سے پوچھا جائے گا تو اس بندے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو کہ جی بس لوگ کہتے تھے، بس میں کہتا تھا، کہتے تھے، کہتا تھا، کہتے تھے، کہتے، اسی میں آئے گا تو نے
پڑھا ہی کیا ہے؟ اور جب اسے نہیں پڑھا تو تو نے پڑھا ہی کیا ہے؟ تو نے اتنی جماعتیں پڑھی اور اسے نہیں پڑھا، اس کی زلفوں کو نہیں پڑھا، وہ اس کے لبوں کو نہیں پڑھا، وہ اس کے مدعا کے چہرے کو نہیں پڑھا، وہ اس کے ماضاغل بسر کے کاجل کو نہیں پڑھا. بس اس نے پڑھا نہیں ہوگا، ایک ہتھوڑا آئے گا سر میں لگا گا، بندہ بے ہوش، قیامت تک پریکٹس جاری. ایک عاشق مصطفیٰ کی کتاب، سبحان اللہ. اسے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس کے لیے کیا کہا کرتا تھا. آج جو تو کہہ رہا ہے، آج جو کچھ تو کہہ رہا ہے، کیا وہاں قبر کے اندر فر 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 فر، وہاں کوئی ٹیوٹر نہیں ہوگا، کوئی پروفیسر نہیں ہوگا، کوئی پڑھانے والا، کوئی معلم نہیں ہوگا، کوئی استاد نہیں ہوگا. فر فر وہی کہنا شروع کر دے گا جو آج کہہ رہا ہے. فرید حق فرید یا 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 فرید حق فرید. اللہ فرماتا ہے میں جس سے پیار کرتا ہوں میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں جس سے پیار کرتا ہوں اس کی بصارت بن جاتا ہوں. اور غور کرے، اور جس سے پیار کرتا ہوں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. دیکھو ذرا غور کرنا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. نظر تو بندے کا ہاتھ آتا ہے مگر اس ہاتھ کے اندر طاقت مولا کے ہاتھ کی ہوا کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ صحابہ بیعت لے رہے، سرکار دو سرا کا ہاتھ مبارک ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. رب فرماتا ہے کہ دیکھو کیا سمجھتے ہو کہ یہ میرے محبوب کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. محبوب جو تیرا ہاتھ تھا میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں وہ تو میرا ہاتھ تھا. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. وہ جو کنکری تو نے پھینکی تھی وہ کہ تو نے پھینکی تھی، وہ کہ تو نے پھینکی تھی. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. مولا پھر کس نے پھینکی تھی؟ فرماتا ہے وہ تو میں نے پھینکی تھی. ہاتھ مصطفیٰ کا، پیکر مصطفیٰ کا تھا، وہاں طاقت مصطفیٰ کی لگ رہی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر چیز پر مہر میرے رب لم یزل کی تھی. یہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. یہی وجہ ہے میرے آقا اور جامع صحیح البخاری میرے آقا صلاۃ کسوف پڑھ رہے ہیں، سورج گرہن والی نماز. ہاتھ کو یوں کیا پھر نیچے کر لیا. حضور ہاتھ کو اوپر کیوں کیا؟ فرمایا انی رأیت الجنۃ فتناولت منها انقودا لو اخذت منها انقودا لاکلتم ما بقیت الدنیا. فرمایا کہ جب میں نے نگاہ کو اٹھا کے دیکھا تو میں نے جنت کے جلووں کو دیکھا، جنت کے درختوں کو دیکھا، درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کو دیکھا. او میرے صحابہ، میں ہاتھ بڑھا کر جنت الفردوس سے ان پودوں کے اوپر لگے ہوئے پھلوں کو توڑ کر تمہارے لیے لانے لگا تھا. جس کا ہاتھ اتنا کام کرے تو یہ شرک ہو گیا؟ شرک نہیں، اس لیے کہ یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، طاقت تو میرے رب کی ہے. آنکھ مصطفیٰ کی ہے، بصارت اور بصیرت تو میرے رب کی ہے. کان سماعت میرے مصطفیٰ کی ہے مگر اس پر مہر تو میرے رب کی لگی ہوئی ہے. اس لیے یہ
ہاتھ پھر عام ہاتھ نہیں رہتا، ہاتھ پھر عام ہاتھ نہیں رہتا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اعلان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں تمہیں غیب کی خبریں دے سکتا ہوں، تم گھر میں کھا کر کیا آئے ہو، گھر میں چھوڑ کر کیا آئے ہو۔ یہ شرک نہیں ہے، غیب دان اللہ کی ذات ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ علم دے دیتا ہے۔ اور یہاں پر فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم گھر میں کھا کر کیا آئے ہو، گھر میں چھوڑ کر کیا آئے ہو۔ اور پھر اگلی بات فرمایا ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، فرماتے ہیں کہ جاؤ بیمار تمہارا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا، شفا میرا ہوگا۔ یہ ہاتھ کا کمال ہے۔ فرمایا یہاں تک نہیں، جاؤ کہ مردہ لے آؤ، اس مردے کو میری بارگاہ میں پیش کرو، ہاتھ میں لگا دوں گا، میرا مولا اسے زندگی کا پھر عطا کر دے گا۔ یارو آج کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہاتھ بڑا بڑا کام کرتے ہیں، بڑا بڑا کام کرتے ہیں۔ دیکھیں عام بندے کے ہاتھ کام نہیں کرتا۔ میرے بڑے بھائی جان صاحبزادہ فیض الدین شاہ صاحب زندہ مجدو، انہوں نے پچھلے دنوں میں آپریشن کرا، مجھے فرمانے لگے مطلب کہ میں نے ڈاکٹر نے آپریشن کرنے سے پہلے انگلیوں کو یوں کر رہا تھا، وہ جیسے حرکت میں لاتے ہیں تاکہ وہ کوئی سستی نہ رہے، اپنی اپنی جگہ پر سے ہی حرکت میں آ جائے۔ اب ذرا غور کریں، اس پروگرام میں نارمل پروگرام میں آ جائے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ یوں کر رہا تھا، میں کہا ٹھیک، اب ذرا غور کریں، بات اتنی ہے مگر اس سے بات اخذ کرو۔ اب وہ ایک ہے آپ کی اور میری انگلیاں، اور ایک ہے ان ڈاکٹر صاحب کی انگلیاں۔ ڈاکٹر صاحب کی انگلیاں وہ اتنا کمال دکھاتی ہیں کہ آنکھ کا آپریشن 15-20 منٹ میں جو کرنا ہے وہ کر دیتی ہے، اور ہم اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں کو لگائیں تو ایک مرتبہ رک جاتے ہیں، کچھ ہو نہ جائے۔ غور کریں، انگلی انگلی میں، انگلی انگلی میں، انگلی انگلی میں فرق ہے۔ تیری تھوک اور ہے، مدینے والے کے حقہ کی تھوک اور ہے، اور تو تھوکتا ہے تو نفرت کرتے ہیں، آمینہ کا لال تھوکتا ہے تو کھاری کنووں کو میٹھا کر دیتا ہے، سلمہ بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو جوڑ کے رکھ دیتا ہے، علی المرتضیٰ کے عشوب چشم کو ٹھیک کر کے رکھ دیتا ہے۔ ارے تجھے پسینہ آتا ہے، بدبو آتے ہیں، آمینہ کے لال کو پسینہ آتا ہے، خوشبو آتی ہے، تو دیکھتا ہے، تیری نگاہ چند فٹ کے فاصلے سے نیچے نہیں جا سکتی، آمینہ کا لال دیکھتا ہے تو زمین کے پاتال کو تک لیتا ہے، اور تو وہاں کی آواز یہاں نہیں سنتا۔ آمینہ کا لال ہے کہ جنت میں جہنم میں آواز پیدا ہوتی ہے، آمینہ کا لال اسے بھی سن لیتا ہے۔ پتہ چلا کہ تو اور شے ہے، میرا مصطفیٰ اور، تو اور ہے، میرا مصطفیٰ اور جو جس کی نگاہ اتنا کام کرے تو اس کے ساتھ شرک لازم نہیں آتا۔ اب دیکھو جو ہمارا کتا باہر پھر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے کبھی بھگاتے ہیں، کبھی کیسے کبھی کیسے، اور دیکھیں کہ جس گھر کے اندر کتا ہو، تصویر ہو، رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اور یہاں پر اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَصِيدِ، ایک کتے کا ذکر کر رہا ہے، اس کا ذکر کس لیے کیا جا رہا ہے؟ نہ وہ عبادت گزار، نہ تہجد گزار، نہ اشراق جاشت نوافل پڑھنے والا، نہ فرائض کو ادا کرنے والا، مولا ذکر کیوں کیا؟ حکم ہوتا ہے چونکہ یہ کتا میرے ولیوں کی غار کے دھانے پر پیر پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ یا فرید
حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑا کرتا ہے اور فرمایا کہ وَرِجْلَ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں محتاط ترجمہ کرتا ہوں، پھر میری جلالت کا نور اس کے قدموں میں چلا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلا کرتا ہے۔ یہ خضر علیہ السلام، خضر کہتے ہیں ہریالی کو، تو پتہ ہے خضر کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ جب وہ قدم رکھتے، ایک آگے رکھتے، جب پیچھے والا قدم اٹھا کر آگے رکھا کرتے تھے تو رب ذوالجلال پچھلی جگہ پر ہریالی کو پیدا کر دیا کرتا تھا۔ چونکہ یہ قدم اب عام قدم نہیں رہا، یہ اللہ کے ولی کا قدم بن گیا ہے۔ خضر علیہ السلام اللہ کے ولی، ایک اللہ کے ولی کا قدم بن گیا ہے۔ اور اللہ کا ولی قدم رکھے، وہ وہاں پر قدم رکھے، آگے قدم رکھتا ہے، پیچھے قدم کی جگہ پر ہریالی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یارو پھر یاد رکھو، ادھر مدینے والا آمنہ کا لال جب مدینے میں قدم رکھتا ہے تو ساری خاک کو خاک شفا بنا دیتا ہے۔ یہ قدموں کا کمال ہے۔ قرآن مقدس فرماتا ہے ارکض برجلی کا، ذرا پاؤں کو رگڑو، چشمہ نکل آئے گا، چشمہ نکل آئے گا، اور اس کے ساتھ غسل کرو۔ پاؤں کے اندر کمال۔ اور اتنا سا بچہ جسے سلیمان، جسے کہا جاتا ہے اسماعیل ذبیح اللہ، اتنا سا بچہ ہے، ان کی اماں پانی کی تلاش میں جاتی ہے، بچہ پیچھے سے اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑتا ہے۔ پیر کا کمال یہ ہے کہ رب ذوالجلال چشمہ زمزم کو جاری کر دیتا ہے۔ یہ پیر کا کمال ہے، یہ پیر کا کمال ہے۔ اور پاؤں کا کمال یہاں تک ہے کہ ایک قدم اٹھتا ہے آمنہ کے لال کا، سر زمین مکہ سے ایک لمحہ نہیں گزرتا، ہوا پیچھے پیچھے سب کچھ پیچھے، اور وہ بیت المقدس میں پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کمال ہے۔ قدم کا کمال یہ ہے کہ اتنے سے سرکار دو سرا، ننے منہ سرکار دو سرا ہے، اور جب آپ کو لے کر جہاں پر جایا جا رہا ہے، وہ اونٹنی جو مریم ہے، حلیمہ کی اونٹنی مریم ہے، وہ پیچھے رہ گئی۔ وہاں پر وہ کہا جاتا ہے، مجھے اپنے بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی کے جملہ یاد آ گیا۔ وہ فرمایا کرتے کہ لوگوں نے پوچھا، عورتوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، کیا سواری بدل لی؟ میرے بابا فرمایا کرتے، انہوں نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ یہ آمنہ کا لال اب میرے ہاتھ میں، میری گود میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب میری گود میں ہے، میں لے کر بیٹھی ہوں تو میری سواری کا بھی انداز بدل گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، ابو ہریرہ اس کے راوی، سرکار دو سرا نے فرمایا، رب فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ جب مجھے کس سے پیار ہوتا ہے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میری جلالت کا نور اس کے قدموں میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ عام بندہ نہیں رہتا، خاص بندہ بن جایا کرتا ہے۔ اس خاص بندے کو پھر یاد رکھنا، اس خاص بندے کو کبھی غوث اعظم کہا جاتا ہے، اس خاص بندے کو کبھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہا جاتا ہے، اس خاص بندے کو کبھی داتا گنج بخش علی حجویری کہا جاتا ہے، اس خاص بندے کو کبھی پاک پٹن والا بابا فرید الدین کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے کا ہو جایا کرتا ہے۔ آج کا عنوان بھائی فیض صاحب جب جامعہ فریدیہ گئے، میں نے کہا یار یہ عنوان کیسے، پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا، کہنے لگے یہ ٹھیک ہے۔ جی توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے ذات میں، اس کی صفات میں یکتا ماننا یہ توحید ہے، جیسا اللہ ہے ویسا ہی کسی اور کو ماننا یہ شرک ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت، مسلک کے بریلوی کے نوجوان، بوڑھے، بچپن کے اندر
ان سب کی تربیت رب کے فضل سے یہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی اور ہو سکتا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کی جو صفتیں ہیں ان صفتوں جیسی صفتیں کسی بندے کے اندر آ سکتی اور جو صفتیں اس نے بندوں کو دی ہیں یہ وہ صفتیں ہیں جو رب نے بندوں کو عطا کر دی ہیں.